يا حبيب التوابين يا حبيب التوابين يا أمان الخائفين يا رجاء المنقطعين سبحانك ما عبدناك حق عبادك ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذنه ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلی العظیم. محترم و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم. خداوند متعال اپنی لا ریب و بے مثل کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم ہی نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، اور کیا جانو کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. یہ وہ رات ہے. پھر خود لطف فرمایا اور بتا دیا کہ یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 راتوں سے افضل شب ہے، افضل رات ہے. اس عظیم رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور امور الہیہ کی انجام دہی کرتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک مسلسل سلامتی کی رات ہے. روایات کے جملے ہیں کہ معصومین علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ یہ ان 2 راتوں میں سے کہ جو بڑی فضیلت کی راتیں ہیں، جن میں زیادہ احتمال ہے شب قدر ہونے کا، 21 کی رات اور 23 کی رات، ان دونوں راتوں میں سے کون سی رات ایسی ہے کہ جو شب قدر کی رات ہے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ کیوں تعین کرتے ہو؟ کہ ایسا بہتر ہے، کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ تم ان دونوں راتوں میں اللہ کی عبادت فرماؤ؟ اسی طرح ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام ملائکہ کو متوجہ کر کے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ملائکہ، دیکھو میری وہ مخلوق، میرے وہ بندے کہ جنہیں میں نے خلق کیا ہے، وہ احتمالی راتوں میں کہ جنہیں یقین نہیں ہے کہ فلاں رات شب قدر کی رات ہے، احتمالی راتوں میں اس قدر جوش و جذبے کے ساتھ میری عبادت کر رہے ہیں، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر کی رات ہے، انہیں پتہ چل جائے کہ فلاں رات متعین کر دی جائے فلاں رات، تو یہ کس قدر خلوص اور مزید جذبے کے ساتھ میری عبادت میں مشغول ہوں گے. اللہ رب العزت یہاں پر فخر کرتے ہوئے ملائکہ کو بتاتا ہے کہ یہ وہ مخلوق ہے جس کے متعلق تم کہتے تھے کہ اگر اسے تم نے دنیا میں خلیفہ بنا کر مقرر کیا تو یہ تو جنگ و جدال، قتل و قتال کرتے رہیں گے، لیکن آؤ آج دیکھو کہ وہ کس طرح میری عبادت میں مصروف. محترم و مکرم سامعین گرامی قدر و ناظرین، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں 23 سال اور 4 مہینوں کے عبادتوں کا ثواب ملتا ہے. کام کیا کرنا ہے اس میں؟ یہ ہے فقط ایک رات ایسی ہے کہ جس میں عبادت کا نہیں، فقط جاگنے کا یہ ثواب ہے. اب اگر جاگ کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہا جائے تو پھر اس رات میں اور 4 چاند لگ جائیں گے. اس رات میں اگر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا جائے تو
تو اللہ رب العزت مزید ثواب میں اضافہ فرمائے گا۔ یہ وہ ثواب ہے 83 سال اور 4 مہینے کی عبادتوں کا ثواب، کہ جس میں فقط اور فقط اس شب کو بیدار رہنا ہے، جاگنا ہے، اس کا یہ ثواب۔ کیونکہ اس رات کی عبادت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے اس رات میں فقط اور فقط شب بیداری کی جائے، پوری رات اس شب میں، اس رات میں جاگا جائے، تو اللہ رب العزت انسان کے وہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، کہ چاہے ان گناہوں کی تعداد، ان گناہوں کی کثرت اس قدر ہو کہ آسمان کے ستاروں کی مانے، چاہے پہاڑوں کی جسامت کے برابر ہوں، یا دریاؤں میں بہتے ہوئے پانی کی مقدار جتنے کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس شخص کے وہ تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ محترم سامعین، ہماری زندگی میں راتوں کی بہت اہمیت ہے۔ دیکھیں، ایک رات کو 1000 راتوں کی عبادت کے برابر، 1000 راتوں کے مقابلے میں قرار دیا۔ کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، وہ ایک رات کو قرار دیا ہے۔ کسی دن کو اتنی اہمیت حامل نہیں ہے، کوئی دن اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے، کسی دن کو اتنی فضیلت نہیں دی گئی، بلکہ رات کو فضیلت دی گئی۔ اگر قرآن بھی نازل ہوا ہے تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہے، رات کے اندر قرآن کا نزول ہوا ہے۔ شب جمعہ، شب مغفرت رات کا مرحلہ ہے۔ نیمہ شعبان، جتنی بھی عاشورہ کی رات ہے، یہ تمام کے تمام راتیں ہیں کہ جو ہماری زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس لیے تو اگر انسان رات کے وقت، روایات میں ہے کہ جب وہ اپنے بستر کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کے لیے اٹھتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر۔ لہذا یہ شب قدر ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک بھی ہے۔ روایات کے جملے ہیں کہ جو شخص ماہ مبارک سے استفادہ نہ کر سکے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو اس سے بڑا بدبخت کوئی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور پھر اگلے ماہ رمضان تک اس کے گناہ کسی بھی صورت میں بخشے نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ اسے توفیق دے کہ وہ اگلے ماہ رمضان المبارک کو حاصل کر سکے اور پھر اپنے گناہوں کو معاف کرا سکے۔ یہ راتیں وہ ہیں کہ جس میں مقدر لکھے جاتے ہیں، انسانوں کی تمام اعمال کا حساب ان راتوں میں ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں ان راتوں کا اور ان کی اہمیت کا خیال کرنا چاہیے کہ ان کی اہمیت کیا ہے، معصومین علیہ السلام کی زبانی کیا بیان ہوئی ہیں، اور ان راتوں کے جو اعمال ہیں وہ مفاتیح الجنان یا دعاؤں کی کتب میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان راتوں میں اعمال میں مصروف رہیں، مشغول رہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے تمام گناہوں کی مغفرت طلب کر سکے۔ التماس ہے ناظرین اور سامعین سے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔